بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماشاء اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ آیت نمبر 15 کو ہم کور کر رہے تھے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان منافقین کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں دوسروں سے جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومنین کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کا مذاق ان کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اللہ استہزاء کرتا ہے بہم، ان سے، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ طغیان جیسے ہم کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی، یعنی سمندر سرکش ہو گیا، سرکشی پہ اتر آیا، تو یعمہون، بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو بیچ کر گمراہی خریدی ہے ہدایت کو بیچ کر کے، جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے۔ اولئک، یہ لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، فما، چنانچہ نہ، ربحت، نفع بخش ہوئی، تجارتہم، ان کی تجارت، تو ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور ما، نہ، کانوا، ہوئے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ تو ایسے لوگوں نے جو منافقین تھے، جن کو اس بات کی اپرچونٹی تھی کہ وہ ہدایت کا ہاتھ پکڑ کر کے، ہدایت کے راستے کو تھام کر کے سیدھے راستے پر چلے جائیں اور گمراہی سے ہٹ جائیں اور کامیاب ہو جائیں، انہوں نے گمراہی کو پسند کیا، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا، اور انہوں نے گمراہی خرید لی، اس کی قیمت میں انہوں نے اپنے پاس جو ہدایت تھی وہ بیچ دی۔ تو یہ کیسی نقصان دہ والی تجارت ہے ان کی۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اگلی آیت، آیت نمبر 17۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جس نے جلائی آگ، جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دیا اس نے، یعنی کوئی روشنی جلائی، کوئی آگ جلائی، جب وہ آگ سے روشنی نکلنے لگی، جب اس نے روشن کر دیا، کس چیز کو روشن کر دیا؟ ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، جو اس کے آس پاس ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی روشنی کو۔ وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیریوں میں، تاریکیوں میں، لا یبصرون، نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ۔ تو مثلہم، کہ یہ منافقین کی مثال ایسی ہے، اس شخص کی سی ہے، الذی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، آگ جلانے کی کوشش کی۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ بات شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن پرانے زمانے میں آگ جلانا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ بہت سے علاقوں میں یہ ایک بہت مشکل ترین کام ہوتا تھا، آگ جلانا۔ یعنی کہاں سے سوکھی لکڑیاں، سوکھے پتے وغیرہ وہ لانے پڑتے تھے، اور بسا اوقات پتھر کو پتھر کے ساتھ رگڑ کر کے گھنٹوں اس کے ساتھ یعنی پتھر کو پتھر پر مارتے تھے، تب جا کر کے کوئی ایسی چنگاری نکلتی تھی کہ وہ پتے آگ پکڑ لے۔ تو صرف یہ آگ لگانا وہ اتنا آسان کام نہیں تھا، کہاں کہاں سے لکڑیاں چن کر کے لانی پڑتی تھی۔ آپ میں سے جو بڑی عمر کے حضرات ہیں اور جو پیچھے ممالک سے آئے ہیں، ان کو تو اس بات کا پورا اندازہ ہوگا کہ آپ کے بچپن میں، آپ کی جوانی کے دنوں میں کہیے، بلکہ آپ کے گھروں میں لکڑیاں لے کر کے آیا کرتے تھے، اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈالتے تھے، اینٹوں کے ساتھ چولہا بنتا تھا، اینٹوں کے اوپر وہ گارا لپیٹ کر کے مٹی کا وہ لپیٹ کر کے اس طرح چولہا بنتا تھا، مٹی کا اینٹ اور مٹی کا بن کر کے۔
اس پہ جو ہے لکڑیاں ڈال دیتے. تو لکڑی لینا، وہ حاصل کرنا، وہ بھی کتنا مشکل کام ہو جاتا تھا. جس طریقے سے آج ہمیں جو ہے بہت سی چیزیں ہمارے لیے حاصل کرنا لاک ڈاؤن کے ٹائم پر جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ مشکل ان دنوں میں بہت سی مرتبہ لکڑی حاصل کرنا ہوتا تھا، خصوصاً بارش کے دنوں میں. وہ لکڑیاں آتی تھی تو گھر کے اندر ایک کمرہ ہوتا تھا باقاعدہ، یہ کمرے کا ایک حصہ ہوتا تھا جہاں پر وہ لکڑیوں کو رکھا جاتا تھا بارش کے دنوں میں بارش سے حفاظت کرنے کے لیے. ان کے اوپر پلاسٹک وغیرہ ڈال کر کے رکھا جاتا تھا کہ اگر کہیں چھت ٹپکنے لگے، اس کے اوپر پانی آنے لگے تو وہ لکڑی نہ بھیگے. وہ لکڑی اگر بھیگ گئی تو اس دن گھر کا چولہا نہیں جل پاتا تھا. تو یہ آگ جلا دینا، یہ وہ نارمل ہماری آگ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی جو ہے گیس کوکر کو جو ہے بس ٹرن کیا اور بٹن دبایا اور جو ہے وہ آگ جلنی شروع ہو گئی. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے لائٹر سے جو ہے آگ جلا دی اور جو ہے وہ شروع ہو گئی. نہیں، یہ اصل اس کا کانسیپٹ سمجھیں کہ کتنی محنت کے ساتھ وہ لکڑیوں کو لے کر کے آنا. پھر وہ لکڑی کے اوپر اس چنگاری سے ڈائریکٹ آگ نہیں لگا سکتے، اس کے اوپر کاغذ جو ہے، اور اس دور میں کاغذ نہیں ہوتے تھے تو درخت کے پتے وغیرہ یا گھاس، سوکھی گھاس، سوکھا بھوسا وغیرہ کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ ڈالنی پڑتی تھی. اور اس وقت ماچس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو کس طریقے سے پتھر کے ساتھ رگڑ کر کے جو ہے اس سے چنگاری نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی. اور بسا اوقات گھنٹوں لگ جاتے تھے جو ہے وہ آگ کی شروعات کرنے میں. وہ آگ جو ہے، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے وہ آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، اب وہ آگ اتنی بڑھ گئی کہ اس کی وجہ سے اتنی روشنی آنے لگی کہ جو آگ کے ارد گرد ہے وہ سب کچھ نظر آنے لگا. تاریکی کا معاملہ ہے، اندھیرے کا موقع ہے، جو ہے رات کی اندھیری ہے، اس میں جو ہے آگ تیزی سے جو ہے بھڑکنے لگی، جلنے لگی، اور اس سے جو ہے ارد گرد میں آپ جو قریب کا ماحول ہے، ما حولہ، اردو میں ہم کہتے ہیں ماحول. ماحول سے مراد آپ آس پاس کیا ہے جو ہے، تو جو اس کے ارد گرد ہے وہ سب نظر آنے لگا. تو اچانک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آگ کی روشنی کو لے جاتا ہے. آگ کی روشنی مطلب آگ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آگ کو بجھا دیتا ہے. وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیتا ہے ان کو، چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، تاریکی کے اندر، جو ہے لا یبصرون، نہیں دیکھ سکتے کچھ بھی. اب معاملہ یہ ہے، ایک اور پوائنٹ جس کا جو ہے آپ شاید اندازہ لگا پائیں یا نہ لگا پائیں، کہ جس وقت آدمی اندھیرے میں رہتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں جو ہے وہ اندھیرے سے جب مانوس ہو جاتی ہیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا کچھ دکھائی دینا شروع کرنے لگتا ہے. تو اندھیرے میں بھی آدمی کو کچھ کچھ محسوس ہونے لگتا ہے جو ہے کہ کہاں کیا رکھا ہے، اندھیرا ہونے کے باوجود بھی. لیکن جس وقت آپ لائٹ کھولتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، سب کچھ صاف نظر آتا ہے، اور جیسے ہی وہ لائٹ آپ نے بند کی، واپس آپ اسی اندھیرے میں ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے کمپلیٹ اندھیرا ہو جاتا ہے. کمپلیٹ، مکمل طور پر آپ کے سامنے جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے. آنکھوں سے جو ہے، جو پہلے لائٹ کھولنے سے پہلے وہی اندھیرا تھا لیکن آپ کو کچھ کچھ نظر آ رہا تھا، اب جو ہے لائٹ کھولی، اس کی وجہ سے جو ہے روشنی ہوئی، اور اس کے بعد جب لائٹ بند کی تو جو پہلے تھوڑا بہت اندھیرے میں نظر آ رہا تھا وہ بھی اب نظر نہیں آتا ہے، بلکہ چکر سے آنے لگتے ہیں. تو جو ہے یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا، کہ وہ تاریکی کہ جو کچھ پہلے تھوڑا بہت نظر بھی آ رہا تھا وہ جو ہے قوت بصارت وہ بھی چلی جاتی ہے ان کے پاس سے. تو اب جو ہے آتی ہے مشہور آیت، جو ہے یہ مشہور آیت ہے، اس کی طرف چلتے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. صمم کے معنی بہرے ہیں، بکمن کے معنی گونگے ہیں، عمیون کے معنی اندھے ہیں. فہم لہذا وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں لوٹیں گے.
सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं। फ़हुम ला यरजिऊन, वो नहीं लौटेंगे। यानी जिस शख्स को दीन की बातें सुनाई दे रही हों फिर भी उसको वो अनसुनी कर दे, जो शख्स अच्छी बातें ज़बान से निकाल सकता हो, अपनी ज़बान से अल्लाह का इकरार कर सकता हो, फिर भी वो अल्लाह के इकरार की जगह इनकार करे, जो शख्स हक़ को देख सकता हो, उसको साफ नज़र आ रहा हो, फिर भी वो उसको अनदेखा कर दे, तो ऐसे शख्स को बहरा, गूंगा और नाबीना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नाबीना भी मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ है, ज़रा उसको अंधे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उम्युन, कि अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, लिहाजा वो लौटेंगे नहीं। इस किस्म के लोग लौट करके नहीं आएंगे। तो नाज़रीन इकराम जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचाए, ये मुनाफिकीन का तज़किरा हो रहा है और इन आयतों में जो है मुनाफिकीन के हवाले से जो है काफ़ी तफसील के साथ जो है आपके सामने बातें आई हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और साथ में ये कि जो है अभी ये टॉपिक चलेगा जिसमें मैंने कहा था कि मुनाफिकीन का मामला चलेगा, तो अगली फिर और मुनाफिकीन की बात सामने आएगी। जो है ये वो मुनाफिकीन थे जो अभी जिनकी बात आई है, जो पिछली आयत आई है, ये कि आग जलाने की कोशिश की और आग जल गई तो फिर जो है अल्लाह ने वो आग को बुझा दिया। ये वो थे कि जिनके से ज़रा उम्मीद थी कि जो है शायद ये नरम दिल हैं, शायद ये सही हो जाएं। और जो है आगे फिर उस किस्म के मुनाफिकीन की मिसाल आएगी जो और ज़्यादा हट दर्मी में आगे हैं। तो मुनाफिकीन की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को इन आयात के अंदर खुल कर के बयान किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस किस्म के निफाक से भी बचाए और इस किस्म के मुनाफिकीन से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इन बातों को कबूल फ़रमाए। नाज़रीन किराम, ये बहुत ही मुख्तसरन इख्तिसार के साथ ये कह लीजिए कि मैंने आपके सामने ये तफसीर पेश की है, तर्जुमा कह लीजिए, तफसीर किया, तर्जुमा पेश किया है। आज के सबक में हमने माशाल्लाह 13 आयतें, नई आयतें मुकम्मल की हैं। पिछले सबक में जो है हमने सूरह बक़रा की इब्तिदाई 5 आयतें की थी, आज हमने सूरह बक़रा की इब्तिदा से वापस शुरू किया, तो उस लिहाज से 18 आयतें आज मुकम्मल कर ली हैं। तो अगर इसी तरीके का सिलसिला रहा तो चंद हफ़्तों के अंदर हमारा ये जो 100 आयतों का जो हम पहले दर्स कर चुके हैं उसका रिवीजन इंशाअल्लाह हो जाएगा। मुझे ख़ुद जो है इस बात की फ़िक्र है कि जल्द अज़ जल्द हम उस लेवल पे वापस पहुँचें ताकि फिर तफसीली तफसीर को दोबारा शुरू किया जा सके इंशाअल्लाह। बहरहाल जिन हज़रात के लिए ये ज़रा मुख्तसरन लगी होगी तो आपकी खिदमत में गुजारिश है कि सैटरडे और संडे वीकेंड पर रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक जो हमारी पिछले साल की शुरू की ट्रांसमिशन थी, इन आयात की तफसीली जो है ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा तफसील के अंदर, उसमें वो नुकात हैं, वो पॉइंट्स उसके अंदर हैं कि आप सुन कर के हैरान रह जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि उन प्रोग्रामों को ज़रूर देखिएगा और ये आप अपने अलार्म क्लॉक में बल्कि लगा लीजिए कि हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपने रात 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम देखना है। कोशिश करें आप अपने हिसाब से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले का अलार्म लगा लें, नोट कर लें इसको कि हमने हफ्ते में ये 3 दिन ये प्रोग्राम देखना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हमने ये प्रोग्राम ज़रूर देखना है। इन 3 दिनों में आप ये प्रोग्राम देखेंगे, अल्लाह अगर तौफीक देता है तो अगले दिन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ये लाइव होता है और उसके बाद ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मॉर्निंग में इसका रिपीट होता है। तो वो रिपीट को जो है आप देखिएगा और उसके बाद जो है फिर सैटरडे, संडे, वीकेंड पर जो हमारी पुरानी ट्रांसमिशन है जो पिछले साल से शुरुआत हुई थी उसकी वो जो है पेश किया जाता है और उस फिर पुरानी ट्रांसमिशन का रिपीट जो है वो संडे मॉर्निंग और मंडे मॉर्निंग को आता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप ये कैलेंडर और ये डायरी बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जिस तरीक़े से आप दूसरे कामों के लिए अपने अपॉइंटमेंट्स, अपनी मीटिंग्स, अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं,
وہیں پر اس تفسیر کے پروگرام کے لیے بھی آپ اپنی ڈائری کو مینٹین کیجیے گا انشاءاللہ۔ اگلے جو پروگرام ہوگا ہمارا جمعہ کے دن، تو اس میں انشاءاللہ ہم یہ منافقین کا چیپٹر جو ہے کمپلیٹ کر لیں گے، اور جو ہے اس کے بعد آپ کی میں ٹیلی فون کالز لوں گا فرائیڈے کے دن رات 10 بجے کے بعد کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، جزاکم اللہ الخیر، شب بخیر، اپنا خیال رکھیے گا، ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں، آپ بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔